الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. صفت ارادہ و مشیت سے متعلق گفتگو جاری ہے. کل کی گفتگو میں ارادے کی کونیہ قدریہ اور دینیہ شرعیہ میں تقسیم کی بابت بتانے کی کوشش کی اور دونوں کے درمیان فرق کو ظاہر کیا. آج میں اسی سے جڑی ہوئی یہ بات آپ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارادے کی تقسیم والی بات یہ اہل سنت والجماعت کی بات ہے کہ ہؤلاء ہم الذین یقولون بأن ارادۃ اللہ تعالی التي جاءت في نصوص الكتاب على قسمين. یہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت ہی کا قول ہے کہ قرآن کے اندر وارد اللہ تعالیٰ والا کے ارادے کی دو قسمیں ہیں. ارادہ کونیہ قدریہ اور دوسرا ارادہ شرعیہ دینیہ. ویسے فائدے کی یہ بات یہ ہے گرچہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا یہ اعتقاد و منہج صفت ارادہ و مشیت کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت سے کامل طور پر میل نہیں کھاتا، مگر وہ بھی ارادے کی تقسیم کے قائل ہیں. جیسا کہ فضیلت الشیخ صالح عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ وتعالی نے اپنی شرح اللعال البہیہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ کتاب المسامرہ فی شرح المسائرہ کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ اشاعرہ و ماتریدیہ بھی اس تقسیم کے قائل ہیں. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آج اساسی طور پر کہ اس تقسیم کی نفی و انکار کرنے والے دراصل قدریہ اور جبریہ ہیں. اصلاً جہمیہ، غلاة صوفیہ یا وہی قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یہی سب ہیں کہ جو ارادے کی کونی و دینی دو قسموں کے قائل نہیں. اور یہاں پر یہ بات کی تقسیم اور عدم تقسیم کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ایک سوال کے پس منظر میں اہمیت رکھتا ہے، اور وہ سوال بہت ہی اہم ہے اور بڑا بنیادی سوال. وہ یہ ہے کہ کیا ارادہ و مشیت کیا محبت اور رضا کو مستلزم ہے؟ اور اسی کا جواب اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ
جو لوگ مشیت و ارادہ کی تقسیم کے منکر ہیں، اصل پریشانی ان کی یہی ہے کہ انہوں نے ارادہ و مشیت کو، اللہ تعالیٰ وعلا کی مشیت کو، مشیت عامہ شاملہ کو، اور ارادہ کو، اور ارادے کی قسم کونیہ قدریہ کو، یا جو بھی نفس میں ارادہ اور مشیت وارد ہے، اس سب کو اللہ جل وعلا کی صفت محبت اور رضا کے ساتھ لازم قرار دینا چاہا، اور یہ کہا کہ کل ما اراد اللہ تعالی وشاءہ فہو محبوب اللہ۔ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ تعالی کا نے کسی چیز کا ارادہ کیا تو گویا اس کو وہ محبوب رکھتا ہے، گویا ارادہ و مشیت محبت کو مستلزم ہے۔ لیکن مشکل یہاں ان کی یہاں کھڑی ہوتی ہے کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ کیا کافر کا کفر، مشرک کا شرک، غرض کی کسی بھی عاصی کی معصیت، کیا یہ اللہ تعالی کی مشیت و ارادے کے تابع ہے کہ نہیں، اور اللہ تعالی ہی اس کا خالق اور موجد ہے کہ نہیں؟ یہاں پر انہوں نے اس بنا پر کہ ارادہ بس محبت و رضا کو مستلزم ہی ہے، لہذا اب اس بات سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے قدریہ نے یہ اپنا وجہت نظر یا کہیے اپنا نظریہ یہ بنایا کہ بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے، اور وہ اپنے ارادہ و قدرت میں مختار ہے، اور اپنے ارادے ہی سے وہ کفر کرتا ہے، اپنے ارادے سے شرک کرتا ہے، اپنے اختیار سے وہ معصیت کرتا ہے، اور یہ ایک عام نظریہ بنایا کہ ان العباد هم خالقون لافعالهم، کہ بندے اپنے افعال کے خالق۔ تو یہیں پر ایک دوسرا بھی فرقہ اسی عدم تقسیم والے ہی نقطۂ نظر سے اٹھنے والے سوالات پر یہ نظریہ اپنایا کہ بندہ اپنے فعل میں، اپنے عمل میں مجبور ہے۔ فالقدریہ قالوا ان العبد خالق لافعاله، واما الجبریہ هذه الطائفہ قالت ان العبد مجبور على فعله۔ اور دونوں نظریے باطل ہیں۔ جبریہ کا قول تو حد درجہ عقل و منطق کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ ہر کوئی یہ جانتا ہے اگر وہ اپنے قرارت نفس میں غور کرے کہ اسے اپنے افعال کے اندر ارادہ و اختیار اور قدرت حاصل ہے، اور وہ اپنے ارادے اور اپنی مشیت اور اپنی طاقت، اپنی قدرت، اپنی استطاعت، اپنی پسند کے مطابق کوئی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اسی لیے جبریہ کا مذہب جبر من ابطل الباطل وافسد الفساد ہے، اور لا يقول بذلك الا الذي لا عقل له، کہ یہ قول تو صرف وہ لوگ اپنا سکتے ہیں کہ ان کے پاس عقل و خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہ بندہ اگر اپنے اعمال، افعال اور اختیارات سے متعلق خود غور و فکر کرے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ نہیں، اس کو بھی اختیار ہے۔ مثلا ایک شخص ہے جس کے سامنے دو قسم کی ملازمتیں، نوکریاں، وظیفے
پیش کیے جائیں، ایک میں راتب 10,000 ہو، ایک میں راتب 7,000 ہو، یقیناً یہ اس کی اپنی اختیار کی بات یہاں ہوتی ہے کہ وہ 10,000 والا ہی اختیار کرے گا۔ ایسے ہی ایک منزل ہے جس کے لیے اس کو سفر کرنے کی ضرورت اور حاجت پیش آ گئی، اور اس کو بتایا گیا، اور سبھی بتا رہے ہیں، خبر دینے والے صادق سچے لوگ جو خبر دے رہے ہیں وہ یہ کہ ایک راستے میں جان کا خطرہ ہے اور جبکہ دوسرا راستہ پرامن ہے۔ یقین جانیے کہ یہاں اس کی اختیار و چاہیے، اس کے ارادہ و قدرت کا فیصلہ یہی ہوگا کہ وہ پرامن راستے کو اختیار کرے۔ اگر یہاں کوئی کہتا بھی ہے کہ نہیں وہ ہو سکتا ہے پرخطر راستے کو جائے، تو اس کو دنیا مجنون وہ پاگل کہے گی، اس کو عقل سے بیگانہ قرار دے گی۔ اسی لیے جبریہ کے قول کی تردید کی کوئی سخت ضرورت نہیں ہے، اور ہر ایک کے محسوس کرتا ہے کہ اس کا فعل اختیاری کیا ہے یا اس کا فعل اضطراری کیا ہے۔ رہی بات قدریہ کی، تو قدریہ کی تردید اس طرح سے ہوگی کہ ایک تو نصوص کتاب اللہ کی روشنی میں، کہ ایک تو یہ بات ہے حدیث رسول کی روشنی میں کہ اللہ جو چاہتا کرتا ہے، اور اللہ تعالی ہی کے ارادے کے تابع ہی کائنات کی تمام چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور تمام موجودات وجود میں آتی ہیں، تمام مخلوقات کو اللہ ہی تعالی اپنی مشیت و ارادے سے پیدا کرتا ہے۔ دلائل بے شمار ہیں، اللہ خالق کل شیء کل شیء وهو على كل شیء وکیل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ اسی طرح سے وہ آیت کریمہ مشہور واللہ خلقکم وما تعملون۔ تو ان آیات کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے عملوں کو بھی وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی نے پیدا کیا ان تمام چیزوں کو جن کو تم بناتے، تم کام کرتے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اور پھر قدریہ کی تردید کے لیے یہ مدلل نقطہ کہ کتاب و سنت کے نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی ہی مالک ارض و سما، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اس نوع کی آیات کئی ایک ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ بندہ اپنا کوئی بھی فعل، کفر کا فعل ہو، شرک کا فعل ہو، معصیت کا کوئی بھی فعل ہو، یہ کہ وہ اپنا خود اس کو پیدا کرتا ہے اور اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنی چاہت سے کرتا ہے، اللہ کی مشیت و ارادے کوناً و قدراً بھی دخل نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملکوت، اللہ کی بادشاہت، اللہ تعالیٰ کی ملکیت، اللہ تعالیٰ کے آسمان و زمین وما بینہما کے اندر وہ بھی ہو جاتا ہے جو وہ نہیں چاہتا ہے۔ اور یہ بھی ایک بات یہ بھی لازم آتی ہے کہ یہ کتنا عجیب و غریب بات ہے کہ قدریہ نے ایک محظور سے اپنے سمجھ کے مطابق فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، اور اس سے بڑے محظور کے اندر داخل ہو گئے، اور وہ پہلا محظور یہ تھا کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے گویا مشیت و ارادے کے تابع کفر کافر کا، شرک مشرک کا اور معصیت عاصی کی، تو کیوں اس پر عقاب ہوگا؟ تو اس کی راہ فرار کی یوں اختیار کی کہ کہا نہیں وہ اصل میں اس میں اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، اور نہ اللہ وہ پیدا کرتا ہے، اور وہ بندہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں اس میں ہوتا ہے، اور یہ کہ بندہ خود اس کو پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا خالق و موجد نہیں ہے۔ کتنی عظیم بات تو خطرے اور حذر کی بات ہے کہ ایک طرف تو ان لوگوں نے اللہ جل وعلا کے کمال قدرت تو کمال قوت اور خلق کی صفت میں
दोनों बातों में गोया अल्लाह ताला का कोई शरीक ठहराया, या ये कहा पहली बात कि गोया अल्लाह की बादशाहत में वो भी हो सकता है जो अल्लाह ना चाहे, वहादा नक्सुन फी अल्लाह जल्ला वाला तआला अल्लाहु अम्मा यक़ूलु हाउलाए ज़ालिमून उलुवन कबीरा। और दूसरी बात ये कि बंदों को खालिक़ अफ़आल इबाद कहना, हाँ, ये अल्लाह ताला के साथ मुतअद्दिद खालिकीन बनाना है, और इससे बड़ा शिर्क क्या हो सकता है। वरना मजूसी तो सिर्फ दो नौ के खालिक के कायल थे, खालिक शर और खालिक खैर, और मजूसी खालिक शर को अहरमन कहते थे और खालिक खैर को यज़दा नाम देते थे, और यूं अल्लाह के साथ वो शिर्क करते थे। और इसी मुनासिबत से कि इस उम्मत में से कदरिया जो इस तरह का नजरिया रखने वाले, इस तरह का कौल अपनाने वाले और इस तरह की बातें कहने वाले हैं, उनकी शान में हदीस में आया अल कदरिया मजूस हादिहिल उम्मा, कि कदरिया इस उम्मत की मजूसी। और इस नाम में जो मुशाबहत वाली बात थे यही कि जैसे मजूस ताद्दुदे खालिक के कायल थे, ऐसे ये कदरिया ताद्दुदे खालिकीन का नजरिया रखने वाले हैं। वलिज़ालिका अस्बहू मजूस हादिहिल उम्मा, और इसीलिए इस उम्मत को मजूसी करार पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत को अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि कदरिया और जबरिया के ज़ैग़ ज़लाल और इन्हिराफ और बातिल नजरिए से महफूज रहे, और वह अल्लाह ताला की सिफत इरादा और मशीयत के वैसे ही कायल हैं जैसा कि सलफ सालिहीन ने समझा और जिस पर किताब सुन्नत के नुसूस दलालत करते हैं। और उन तमाम महबूरात से वो बचे भी हैं जिन महबूर में कदरिया और जबरिया वाक़ई हो गए। रही बात ये कि अल्लाह ताला ही के इरादे और मशीयत आम्मा के ताबे होकर के शुरूर व सय्यात, मासी, कुफ्र शिर्क और दीगर तमाम तर कबाए को आदमी जहन में रख के बात करे कि अल्लाह ताला ही के इरादे किताबें और अल्लाह ताला ही उसका खालिक, यकीनन यह बात है कि इस सिलसिले में हमारी ताबीरें किताब और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। मगर यह बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है कि माशा अल्लाह कान वमा लम यशा लम यकुन। और इसी तरह से कुरान की ताबीर कितनी उम्दा है कि वल्लाहु हाँ खालिक़ु कुल्लि शै, अल्लाह हर शै का खालिक। बस इसी अंदाज की ताबीर और इसी हाँ उमूम के साथ हमारा यह नजरिया है कि अल्लाह हर शै का खालिक है, वरना उसके सिफत खल्क जो हाँ दूसरे गुमराह फिरके भी अखस से हाँ सिफत के तौर पर उसको मानते हैं, उसमें अल्लाह ताला के साथ शिरक करना लाजिम आएगा। रही बात यह कि अल्लाह ताला ने इन चीजों को चाहा, इन चीजों को पैदा किया, उसकी अपनी हिकमतें हैं। बनु आदम को अल्लाह ताला ने पैदा ही इसे किया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और इब्तिला की हकीकत इसी में है, तब तो इब्तिला है। वरना हर चीज अगर अल्लाह ताला बंदों को इस तरह से किया होता कि उनके अंदर खैर अपनाने वाली ही बात होती और शर ना अल्लाह चाहता ना अल्लाह पैदा करता, तो फिर इम्तिहान और इब्तिला की कोई कदर व कीमत थी ना थी। लेकिन और तकसीम से यह बात हाँ वाज़ेह होती है कि हुना का तकदीरुन व हुना का तशरी, कि एक चीज यह है अल्लाह ताला की तकदीर जिसकी अपनी तशरी है, और इसमें एक बात खास मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ही के इरादे से हर चीज होती है या उसके अदम इरादे ही से नहीं होती।
ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ایمان و توحید اور شرک و کفر دونوں کو اختیار کرنے کی قدرت اللہ تعالیٰ نے بندوں میں نہ عطا کی ہوتی، بلکہ جبریہ کے نقطۂ نظر کے مطابق مجبور کیا ہوتا۔ فَلَا يُوجَدُ هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ أَبْنَاءِ آدَمَ بَيْنَ مُطِيعٍ وَعَاصٍ وَبَيْنَ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ وَبَيْنَ مُوَحِّدٍ وَمُشْرِكٍ، والی بات نہیں ہوتی۔ اور اس قرآن عظیم کے اندر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان میں سے بعض مومن ہیں، بعض کافر ہیں، اور یہی امتحان ہے۔ اور مسئلہ تشریع کا ہے۔ تشریع کا مطلب اللہ تعالیٰ کے معمورات، اس کے احکام، اس کے اوامر، اس کے نواہی اور ساری چیزیں۔ تو بندہ تقدیر کا اصلاً مکلف نہیں، تقدیر پر ایمان تو رکھنا ہے، لیکن اختیار کرنے میں اس کو شرائع کو اپنانا ہے کہ اس کے مطابق حلال کو حلال، حرام کو حرام، ثواب کو ثواب اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اس کو اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنے موقف بنانا ہے۔ یہی اصل مسئلہ ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ لابد ان یفرق الانسان او العبد بین التقدیر و بین التشریع۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت سے تفریق بین الارادتین اور اس کی حکمتیں، مصلحتیں جو واضح ہیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ان آیات کی تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے، جن آیات میں صفت ارادہ و مشیت کے صیغ وارد ہیں، اور وہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی موصوف بے صفت المشیت والارادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔